السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی جگہ ادنا سے امان تک کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے پیالے گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حوض پر جو لوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ غریب و تنگست مہاجرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکھرے بالوں والے، میلے کپڑوں والے، جو ناز و نعمت میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا، اور وہ لوگ ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہیں جبکہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ فائدہ: ادنا مین کا مشہور مقام ہے کہ عمان اردن کا مشہور شہر ہے۔ نشانی کے لیے اس حدیث میں عدن اور عمان کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ادنا اور عمان کا جتنا فاصلہ ہے، آخرت میں حوض کی لمبائی چوڑائی اس مسافت کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حوض کی پیمائش بائنیہ اتنی مسافت کے برابر ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ حوض کی لمبائی چوڑائی ستاروں میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے، وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، صدقہ وغیرہ ہو اور وہ اس مخصوص کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے: ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، تیسرا انصاف کرنے والا حاکم۔ فائدہ: اعتدال پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اور ریاکاروں کی طرح تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر رہے گا، بادشاہ کا اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیع قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ فائدہ: مطلب یہ کہ جن کی عمر بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں، ان میں خیر و برکت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے اور میری امت میں سے نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمان کے بڑوں کی تعظیم کریں، ان کے چھوٹوں پر رحم کریں، ان کے علماء کی عزت کریں، ان کو ایسا نہ مارے کہ ان کو ذلیل کر دے، اور ان کو ایسا نہ ڈرائیں کہ ان کو کافر بنا دیں، ان کو خصی نہ کریں کہ ان کی نسل کو ختم کر دیں، اور اپنا دروازہ ان کی فریاد کے لیے بند نہ کریں کہ اس کی وجہ سے قوی لوگ کمزوروں کو کھا جائیں، یعنی ظلم عام ہو جائے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کرو، البتہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جس کی وجہ سے ان پر حد جاری ہوتی ہو، وہ معافی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ بڑھاپا مسلمان کا نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے۔ جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خاص طور پر نعمتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جب تک وہ لوگ کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹانا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، ہر خندق آسمان و زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔